بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بزرگان محترم، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور سننے والی عفت ماں مائی اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف اسی رب دو عالم کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اتنا مہربان ہے ہم پر، اتنا مہربان ہے کہ 70 ماؤں کی محبت ایک طرف رکھ دی جائے تو اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے. ہم غور نہیں کرتے. آج کل کووڈ-19 چلا ہوا ہے نا، پینڈامک چلا ہوا ہے، کرونا چلا ہوا ہے، بیماروں کو لے جا کے ہاسپٹل میں ڈالتے ہیں تو وہاں پر وینٹیلیٹر لگاتے ہیں. کیا ہوتا ہے وینٹیلیٹر؟ آکسیجن. اور آکسیجن کے سلنڈر نہیں بول کے لیتے ہیں پیشنٹ، اور جہاں ہے وہ آپ کا ڈیلی 25,000 روپے چارج کرتا ہے، بیجاپور کی جہاں مجھے معلوم ہے. اور 12 دن کا یا پھر 21 دن کا جو بھی کورس ہے اس کا آپ کیلکولیشن کر لیجئے کتنا ہوتا ہے. مطلب یہ کہ 4-5 لاکھ روپے آپ 2 ہفتے کے اندر صرف آکسیجن کے لیے دے رہے ہیں، جبکہ ماں کے پیٹ سے لے کے مرنے تک اللہ تعالیٰ آکسیجن فری کر رہا ہے. اس کا ہمیں احساس بھی نہیں، اس کی خبر بھی نہیں. اور وہ بھی کیسے آکسیجن؟ اس آکسیجن میں اور یہ نا آکسیجن کے اندر زمین آسمان کا فرق. اور آکسیجن بھی کہاں پہنچا رہا ہے؟ خون کے اندر آکسیجن ہے، خون کے اندر آکسیجن ہے، خون کے اندر آکسیجن ہے، دماغ میں آکسیجن ہے، آپ کے پھیپڑوں کے اندر آکسیجن ہے. جہاں جہاں چاہیے وہاں اللہ تعالیٰ آپ کو آکسیجن پہنچا رہا ہے. ڈاکٹروں سے پوچھتے ہیں کہ صاحب وہ کیا ہے کہ بلڈ کے اندر ذرا آکسیجن کم ہے، نہیں جا رہا ہے، پلیٹلیٹس یہ کرنا ہے، یہ تمام چیزیں وہ مالک کر رہا ہے، اس پر ہماری خبر نہیں. کتنا مہربان ہے وہ مالک ہے. اور وہ
سب سے قیمتی چیز، سب سے ایسنشل چیز، لائف لائن آکسیجن فری۔ پانی ہم جو پیتے ہیں H2 ڈالتے ہیں، سائنس کیمسٹری کے اندر لیب کے اندر کیا کیا رہتا ہے اس کے اندر، پانی کے اندر کیا کیا رہتا ہے۔ اور یہ جو پھیپھڑے بنائے اللہ تعالیٰ، آکسیجن لے کے کاربن ڈائی آکسائڈ باہر کرتا ہے۔ اگر کاربن ڈائی آکسائڈ اندر ہی جمع ہونے لگ جائے تو سانس گھٹ کر کے مر جاتا ہے۔ کیسا سسٹم ہے اس کا، وہ مالک کا۔ قرآن پڑھتے جائیے اور انسان کی تخلیق اور اعضاء پر سجدے میں خود بخود گر جاتا ہے انسان۔ وہ مالک اتنا بڑا جو مہربان ہے وہی کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ آج میرے خطبے کا موضوع ہے، دیکھیے کیا آپ نے دیکھا ہوگا واٹس ایپ پہ اس مسجد کے ذمہ داران نے موضوع دیا ہے کہ دعا عبادت کا خلاصہ یا عبادت کا مغز ہے، نیکٹر عبادت کا خلاصہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَقَالَ رَبُّكُمْ، اب الفاظ پر غور کیجئے، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، قرآن مجید کی سورہ غافر کیا آتا ہے، میں ریفرنس بھی دیتا ہوں آپ کو۔ سورہ غافر آیت نمبر 60۔ سورہ غافر کا ایک دوسرا نام سورہ سجدہ بھی ہے، تو کہتا ہے کہ وَقَالَ رَبُّكُمْ، اور تمہارا پروردگار فرماتا ہے، کہا ہے، ادعونی یا انسانو، مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو تمہاری مصیبتوں میں، آڑے وقت میں، کبھی بھی کوئی آڑا وقت آئے تو مجھے پکارو، استجب لکم۔ دیکھیے ادعونی اور استجب کے اندر بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں آیا، وہ نہیں آیا، فا نہیں آیا، کچھ نہیں، مطلب ادھر پکارو ادھر میں تمہاری سنتا ہوں، یہ مطلب ہے۔ ادعونی استجب لکم، جواب امر ہے استجب، مطلب تم پکارو گے مجھے، تم مجھے مانگو گے، میں تمہیں دینے کے لیے بیٹھا ہوں۔ ادعونی استجب لکم، پھر فوراً فرماتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ ہاں، بے شک جو لوگ مجھے میرے سامنے دعا کرنے یا میرے سامنے سر جھکانے یا عبادت کرنے، عاجزی کرنے سے اہنکار کرتے ہیں تو پھر وہ ذلیل و خوار ہو کر کے جہنم میں داخل ہیں۔ تو دعا کرنے سے اللہ کو خوشی ہوتی ہے اور دعا نہ کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ چلیے اب اسی پر میں باندھتا ہوں، جتنی اسلامی عبادات ہیں سب دعا ہے اس کے اندر، آپ دیکھ لیجیے۔ نماز ہے، نماز میں سبحانک اللہم و بحمدک یا اللہم باعد بینی بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، یہ سب دعا ہی تو ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ بھی تو دعا ہی تو ہے۔ التحیات للہ، یہ بھی تو دعا ہے۔ اللہم صلی علی، یہ بھی دعا ہے۔ دو سجدوں کے بیچ میں اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی واجبرنی، یہ بھی دعا ہے۔ سجدے کے اندر کی دعا ہے، رکوع میں دعا ہے، حج کو جاتے ہیں لبیک اللہم لبیک، یہ بھی تو دعا ہے، روزہ بھی دعا ہے۔ تو پوری عبادتیں دعا ہی ہیں۔ اور چلیے اس سے آگے بڑھ کر کے چلتے، دنیا میں جتنے پیغمبر آئے ان تمام نے دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے، آڑے وقت میں دعا کی۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر کے جب جنت سے نکال دیے تب کیا دعا کیا تھا حضرت آدم نے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ہے پروردگار ہم سے بھول ہو گئی، چوک ہو گئی، ہم گناہ گار ہیں، تو معاف کر دے۔ اللہ معاف کر دیا، معاف کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جو بیماری آئی تھی، قصے بہت سنے ہوں گے آپ، ایوب، تو انہوں نے دعا کی ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ان کی بیماری چلے گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی، کنعان کے کنویں سے نکال کے مصر کا ان کو بادشاہ بنایا۔ اب کتنے پیغمبروں کی دعا میں بتاؤں آپ کو؟ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے تھے، پتہ ہے کہ نہیں آپ کو؟ حضرت یونس علیہ السلام ان کو صاحب الحوت کہتے ہیں، وہ لمبا واقعہ ہے، وہ کیسے کیا نہیں ہے، تو اٹھا کر کے لوگوں نے کشتی سے پھینک دیا، جو بھی ہوا، تو ایک بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا مچھلی کے پیٹ میں۔ دعا کیے، اللہ دعا قبول کیا اور ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ کیا دعا کیے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ قرآن کہتا ہے اگر ہمارا بندہ یونس یہ دعا نہ کرتا تو قیامت تک مچھلی کے ہی پیٹ میں رہتا۔ دعا، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا،
نماز پڑھتے ہیں جلدی جلدی میں آتے ہیں, آخری ٹائم پہ کھٹا کھٹ کھٹ کوئی بہت جلدی رہتی ہے. اور ایک بات یاد رکھ لیجئے, سوچنے کا انداز بدل دیجیے. یہ ہمارے ڈیوٹی کا ایک پارٹ سمجھیے. اٹ از موسٹ امپورٹنٹ ڈیوٹی آف دا لائف. ہم اس کو ایک ایسے ہی کیجول سمجھیے نہیں. جس طریقے سے ایک آدمی جا کر کے پنچ کرتا ہے, آج کل جو لوگ ڈیوٹیاں کرتے ہیں کالجز میں ادھر ادھر, وہاں ایک چیز رہتی ہے, آپ وہاں انگوٹھا دباتے ہیں تو آپ کا اٹینڈنس پڑ گیا وہاں پہ, آپ کا پورا بایو ڈاٹا آ جاتا ہے وہاں پہ. اس کے بعد میں جاتے وقت میں بھی آپ انگوٹھا دباتے ہیں. اس بیچ میں 7 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے جو ڈیوٹی ہے, ویسا یہ بھی ایک اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ڈیوٹی ہے. آپ یہ سوچ لیجئے کہ اگر میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے مجھے کم سے کم 5 منٹ چاہیے. 5 منٹ 2 رکعت سنت. پھر اکیلے پڑھ رہے ہیں یا جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو 10 منٹ 2 رکعت فرض پڑھنے کے لیے. اس کے بعد یہ دونوں ملا کے کتنا ہو, 5 منٹ اور ایک 10 منٹ 15 منٹ ہو نا, تو 15 منٹ آپ دعا میں لگائیے. آپ بولیں گے کیا مولانا آدھا گھنٹہ؟ ارے آدھا گھنٹہ موبائل کے انگلیوں میں چل رہا تمہارا جا رہا ہے, کھٹ 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 لگ رہا ہے, چیٹنگ کر رہے ہیں, چیٹنگ کر رہے ہیں, یوٹیوب دیکھ رہے ہیں, وہاں جا رہا ہے. لیکن یہ جو آپ کے 15 منٹ ہیں دعا میں, اللہ تعالیٰ کہتا ادعونی استجب لکم, اے میرے بندے تو مجھے پکار, میں دینے کے لیے بیٹھا ہوں. دینے کے, اور وہ ایسا ہے کہ اس کے پاس دینے سے کم نہیں ہوتا. دنیا میں کوئی بھی انسان دیا تو کم ہوتا ہے, اور احسان جتلا کر دیتا ہے. وہ دکھتا نہیں, بولتا نہیں, وہ دے دیتا ہے. دعا کر کے تو دیکھیے آپ. اسی کو علامہ اقبال نے بہت غور کر کے کہا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے شیئر کریں. کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے رہنوے منزل ہی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم تو دینے کے لیے بیٹھے, ہم تو مائل بکرم ہیں, ہم احسان کرنے پر آمادہ ہیں, ہم دینے پر بیٹھے, کوئی سائل ہی نہیں, کوئی مانگ ہی نہیں رہا. ارے مانگ کے تو دیکھو. آپ اس کے تعلق سے ایک حدیث سناؤں میں. بعض لوگ سوچتے ہیں, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک بات آئی تھی کہ بھئی میں دعا کر رہا ہوں ایک چیز کے لیے, بہت دن ہو گئے مگر دعا قبول نہیں ہوتی. تب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, دیکھو کوئی بھی بندہ یا بندی دعا کرتا ہے تو 3 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہوگی. یا تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا فوراً قبول کر دے گا, اور جو آپ مانگ رہے ہیں وہ دے دے گا. مثال کے طور پر سمجھیے کسی بیمار کی شفا کے لیے آپ نے دعا کی, شفا ہو جائے گی. یا کوئی قرض کی ادائیگی ہے وہ ہو جائے گی. یا کوئی اور, یا کوئی اللہ تعالیٰ یا تو آپ کی دعا فوراً قبول کرے گا, اس کا رزلٹ آ جائے گا. اگر اللہ تعالیٰ دعا نہیں قبول کر رہا ہے تو اس کے بدلے کوئی بہتر چیز دے گا. مثال طور پر سمجھو مجھ جیسا ایک نادان آدمی بول رہا ہے اللہ مجھے 1 کروڑ روپے ہونا ہے, 1 کروڑ روپے ہونا ہے, 1 کروڑ, 3 مہینے سے کر رہا ہوں صاحب دعا نہیں قبول کر رہے بولے, تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے یہ نادان ہے, اگر اس کو 1 کروڑ روپے مل جائے گا تو یہ بھاگ جائے گا, بھٹک جائے گا, پتہ نہیں کیا کیا کرے گا, اپنی بربادی کا سامان کر لے گا. اس لیے 1 کروڑ روپے اسے نہیں دینا, چلو اسے ایک اچھی ہیلتھ دے دیتے ہیں, صحت لو. کتنے کروڑ دیے تو ملتی ہے آپ کو ہیلتھ؟ بولیے. ہیلتھ, ویلتھ اینڈ پراسپیرٹی انگلش میں بولتے ہیں کہ صاحب یہ جو چیز ہے ہیلتھ آپ کو دے دیا اللہ تعالیٰ, 1 کروڑ نہیں دیا. 1 کروڑ دیا لیکن آپ کے کانا سننا اور انکیا دیکھنا بند ہو گئے. انکیا ہے لیکن دکھ نہیں رہا, کان ہے سنا نہیں آ رہا. 1 کروڑ لیتے ہیں یا یہ لیتے ہیں؟ بولو. اللہ آپ کو ہیلتھ دے رہا ہے اور پیسے نہیں دے رہا. مطلب یہ, یا تو اللہ آپ کی دعا فوراً قبول کرے گا, یا نہیں تو جو مانگے آپ وہ نہیں دے گا, اس کے بدلے کوئی اچھی چیز دے گا. یا نہیں تو دنیا میں آپ کی بعض دعائیں جو قبول نہیں ہوئی وہ قیامت کے دن پریزرو کر لی جائیں گی, اور حساب کتاب کے وقت میں اللہ تعالیٰ اسے ایسے انعامات دیں گے. لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ کیا کیا اس نے, اس کو ایسا انعام ملا. تو فرشتے کہیں گے کہ اس نے دنیا میں دعائیں کی تھی, اس دعا کو اللہ نے آج کے لیے جمع کیا اور اس کی وجہ سے اسے انعام ملا. تو کہیں گے کہ کاش ہماری بھی دعائیں دنیا میں نہ قبول ہوتی اور ایسا انعام مل جاتا. تو آج کے سندرب میں یہ موضوع کیوں منتخب کیا ہوں؟ اس لیے کہ آج ہمارے لیے جیسے کچھ حالات ہندوستان میں ہیں, جیسے کچھ حالات بیماری کے ہیں, جیسے کچھ حالات بنتے جا رہے ہیں, اس میں دعا بہت کارگر ہے. اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے صاحب, بے زبان مخلوق کی بھی سنتا ہے, موکے کی بھی سنتا ہے, پرند چرند کی بھی سنتا ہے, جانوروں کی بھی سنتا ہے. ہاں آپ نے دیکھا پرندوں کو, غور کرو آپ, پرندہ کوا, چڑی, تیتر, بٹیر, مرغی وغیرہ ایسا پانی پی کر کے منہ اوپر اٹھاتے ہیں. کہیں اٹھاتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کوئی ہاتھ نہیں, دکان نہیں, فیکٹری نہیں, تو یہ نعمت دیا بول کے پی کر کے اللہ الحمدللہ لک الشکر والحمد یا مولا بول کے شکر ادا کرتے. تو اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کرنے کی عادت ڈالیے, انشاءاللہ جو ہے. یہی میرا مقصد تھا کہ کوئی آدمی نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کے بعد دعا نہیں کرتا ہے,
تو ایک طرح سے اس کی یہ مطلب نماز یا عبادت میں کچھ کمی ہے. الدعاء مخ العبادہ، یہ میں جو بولا ہوں وہ بھی حدیث کا ریفرنس دیتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدعاء هو مخ العبادت. یہ مسند احمد کی 4 جلد 271 صفحہ میں ہے، اور مشکات المصابیح میں جس کو البانی کی تحقیق ہے 693 میں ہے. اس کا مطلب ہے کہ دعا عبادت کا خلاصہ ہے، یہ عبادت کا مغز ہے، اور یہ عبادت کا پورا نچوڑ ہے. دعا کرتے رہیے، اور تمام دعاؤں کے اندر بھی آپ دیکھیں گے دعا ہی دعا ہے. سورہ فاتحہ ایک بہترین دعا ہے، نماز ایک بہترین دعا ہے. تو دعا کرنے کی عادت ڈالیے، اور چلتے پھرتے دعا. کتنے دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے، چھوٹی چھوٹی. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ. سوتے وقت اچھا، ہماری ایک مسلمان کی زندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی اپنے ماننے والوں کو آپ دیکھیے، صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک دعائیں سکھائیں. آپ صبح اٹھتے ہی دعا پڑھتا ہوں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ٹوائلٹ کو جا رہا ہے تو ایک دعا ہے، باہر نکلا تو ایک دعا ہے، وضو کیا تو دعا ہے، وضو کے بعد کی دعا ہے، کھانے بیٹھا تو دعا ہے، کھانے کے بعد کی دعا ہے، چھینکا تو دعا ہے، چھینکنے والے کو سنے سولے کی دعا ہے، جمائی آئی تو دعا ہے. یہاں تک کہ پرسنل کانٹیکٹ یا پرسنل لائف کے لیے بھی دعائیں سکھائیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. سونے کی دعا ہے، اور بجلی کڑکی تو دعا ہے، بارش آئی تو دعا ہے، مصیبت میں دعا ہے، بیماری میں دعا ہے. کسی کو آپ جائیں ایک دعا سکھا تو وہاں کسی بیمار کے پاس آپ جائیں تو 3 جملے بس، بہت تریاق رہے جیسا. تریاق کسے بولتے معلوم ہے؟ جادو کا اثر ختم کرنے کے لیے جو علاج، یا سانپ کسی کو کاٹ لیا تو اس کے زہر اتارنے کے لیے جو علاج ہوتا ہے اس کو تریاق بولتے ہیں فارسی میں. تو یہ تریاق ہے. کسی بیمار کے پاس جب گئے تو کیا بولا؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. 3 لفظ ہیں دیکھیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. یہ عظیم کا جو لفظ ہے اللہ کو بہت پسند ہے. یہ اسم اعظم کہتے ہیں، دیکھو اکثر لوگ سنیے اسم اعظم ہے. اسم اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک یا ان یشفیہ. تو یہ دعا پڑھیے، لا باس طہور انشاءاللہ اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. دعا کرتے رہنا چاہیے، اور دعائیں یاد کی. اور دعا یا کوئی بھی چیز بار بار بولنے سے یاد ہو جاتی ہے. وہ سجدے کے اندر جو دعا ہے، ہاں 2 سجدوں کے بیچ میں دعا ہے. وتر کے اندر جو دعا ہے اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت. یہ تمام چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ ایک مومن، ایک مسلمان کی زندگی دعاؤں سے خالی نہیں ہے. چلتے پھرتے دعا، بیٹھتے اٹھتے دعا، کھاتے پیتے سوتے، اور کسی سے ملاقات کیے تو بھی ہر وقت دعا ہی دعا ہے، اور دعا عبادت کا خلاصہ. بس انہی بات پر میں ختم کرتا ہوں، کیونکہ 10 منٹ ہی بولنے کا ہے، تو بس اتنا کافی ہے. آپ تمام کے سامنے باتیں آ گئی. ایک چیز واضح ہو گئی کہ دعا بہت امپورٹنٹ ہے، اور دعا کرنا اگر چھوڑ دیے تو اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ بولتے ہیں بھئی اب میری ضرورت ہی نہیں ہے، میرے پاس آنا ہی نہیں چاہتا ہے، اب چلو اس کو چھوڑ دیں گے. نہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا کس طریقے سے چیزیں حل ہو جاتی ہیں، کس طریقے سے چیزیں ہو جاتی ہیں. اور کیسے، میں آپ کو ایک بہت لمبا واقعہ ہے، لیکن میں یوٹیوب میں پڑھا تھا کہ ایک بہت بڑے ڈاکٹر، دنیا کے 10 ٹاپ ڈاکٹروں میں سے ایک ڈاکٹر تھے، جو جنیوا یا کہیں امریکہ کی کسی اس میں ڈاکٹروں کی کانفرنس میں جا رہے تھے. ہوائی جہاز سے گئے، جانے کے بعد میں ہوائی جہاز ایک جگہ لینڈ ہوئی بیچ میں فیول کے لیے. طوفان آندھیاں شروع ہو گئے. اعلان کر دیا کہ بھئی اگلے 48 گھنٹے تک ہوائی جہاز نہیں جائے گا. تو یہ بولے کہ بھئی مجھے کسی حالت میں اس کانفرنس میں پہنچنا ہے. تو کسی نے کہا کہ آپ ایسا کریں، یہاں سے کار لے لیں، اور یہاں سے 300 کلومیٹر کے بعد میں ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ آتا، پھر وہاں سے آپ فلائٹ لے لیں، آپ جائیں گے. وہ بیچارہ کار لیتا ہے، ڈاکٹر کار لے کے خود ڈرائیونگ کرتے جاتا ہے. جاتے جاتے راستے میں بارش اور طوفان لگ جاتی ہے. لگتے بھٹک کر کے جنگل میں جاتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا. ایک جگہ گاڑی کھڑا کر کے دیکھتا ہے، ایک جھونپڑی ہے دور، چلو کم سے کم وہاں سر چھپائیں گے بول کر کے جاتا ہے. وہاں جا کر دیکھے تو ایک عورت ہے. پوچھتا ہے کون ہے؟ تو بولتا ہے مسافر ہوں. کہا کہ اندر آ جاؤ. اندر آنے کے بعد میں دیکھا پلنگ پہ ایک 14 سال کا لڑکا پڑا ہوا ہے. تو اس کے بعد پوچھتا ہے کہ مائی یہ کیا ہے؟ کہا کہ بھئی میرا پوتا ہے، اور اس کو ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ اس کا علاج اب ممکن نہیں ہے.
کہا کہ کسی بڑے ڈاکٹر سے کرانا تھا نا یا دعا کرنا تھا. کہا کہ بابا میری زندگی کی سب دعائیں، دیکھیے یہاں سنیے دھیان سے، میری زندگی کی سب دعائیں قبول ہوئی، صرف ایک ہی دعا قبول نہیں ہوئی. وہ کیا بولے تو لوگوں نے کہا کہ اس کا علاج، یہ بچے کا جو علاج ہے، اس کا جو آپریشن ہے، وہ وہی ڈاکٹر کر سکتا ہے جو اب آیا ہے نا بارش میں پھنس کو. اس ڈاکٹر کا نام کچھ تو رہا ہوگا، پرویز مان لیجیے تھوڑی دیر، ڈاکٹر پرویز ہی کر سکتے ہیں بول کے بولی. لیکن میں اس تک نہیں جا سکتی، بہت بڑا ڈاکٹر ہے دنیا کا، اور اس تک جانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اس لیے وہ ایک دعا میری قبول نہیں ہوئی. دیکھو بولتے کے ساتھ انہیں بولتا ہے مائی یہ بھی دعا تمہاری قبول ہو گئی، وہی ڈاکٹر میں آیا ہوں اور اس بچے کا میں علاج کرتا ہوں. دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اسی لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی دعاؤں کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں. اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ غافر میں، مجھے بلاؤ، مجھے یاد کرو، مجھے دعا کرو، میں تمہاری سننے کے لیے بیٹھا. کرتے رہیے. اللہ ہماری آپ کی دعائیں، ان حالات میں تو دعاؤں کی سخت ضرورت ہے، قدم قدم پہ ضرورت ہے. آج مسلمانوں کو قتل عام ہو رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، اور یہ اس کے نام پہ بھی ہو رہی ہے. ایسے میں اب ہماری دیکھیے وہ تمام چیزیں، عدالتیں ہماری نہیں رہی، پولیس ہماری نہیں رہی، ملٹری ہماری نہیں رہی، لیکن وہ تو ہے ہمارا، اس کے ساتھ رشتہ مضبوط رکھو، انشاءاللہ میراکلز ہو جائیں گے. میراکلز کیا وہ ہمیشہ. کوئی بات تھی کنان کے کنویں میں ایک مجبور و معصوم 12-13 سال کا لڑکا پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر پتھر پھینک رہے ہیں، وہاں سے اٹھا کے مصر کا بادشاہ بنا رہا ہے. از اٹ ناٹ اے میراکل؟ حضرت ایوب کے آنکھ میں سے کیڑے پڑتے تھے، کیڑے پورے جسم کے اندر. ایک چشمہ بہ رہا تھا، جا کے وہ آنکھ دھولے، بولے وہ چشمے میں ایسی شفا دیا تھا اللہ تعالیٰ کہ پورا جسم ان کا صاف ہو گیا. وہ مالک ہے، قادر مطلق ہے، وہ علی کل شیء قدیر. وہ ایمان کے ساتھ دعا کیجئے، انشاءاللہ ہماری اور آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. پھر اچھے دن آئیں گے، دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم.